آج دیکھیں نا مفتی منیب الرحمان صاحب کو روئے تھے ہلال کمیٹی کے. اب پتہ نہیں خبر سچ ہے کیا ہے, ابھی سچ ہے کیا ہے, وائرل تو بہت زیادہ ہے, پتہ نہیں حقیقی بات پتہ نہیں ہے. ان کو کیا تکلیف تھی مفتی صاحب کو ہٹا دیا, آپ بتائیں. ایسے بندے کے فیصلے میں چلے جس کی ویڈیوز آپ دیکھیں گے تو پاگل ہو جائیں گے. ننگی لڑکیوں کے ساتھ وہ کھڑا ہے, میں یہ بولوں گا ننگی لڑکیاں بولوں گا ان کو. ہندو کے کرے اور مندروں میں بھی جا کے سلام پیش کر رہا ہے اور اپنے ماتھے چپکا رہا ہے ادھر جا کے. ایسے کیوں فیصلہ کریں گے کہ یہ ہمارے روزے اور نماز کے فیصلے کریں؟ میں اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں, چاہے کسی بھی مسلک سے دوسرے مسلک کے علماء کرام بھی وہ ابھی مفتی منیب الرحمان صاحب کے فیصلے کے آگے اپنے سر کو جھکا دیتے تھے, کیونکہ کبھی اپنی ذات کے لیے فیصلہ نہیں کیا. اور یہ رویت ہلال کمیٹی کی جو ہے نا, یہ ان کو کوئی لاکھ یا 10 لاکھ تنخواہ نہیں ملتی ادھر سے. آپ ثابت کر دیں, دکھا دیں کہ ان کو تنخواہ اتنی ملتی ہے سوائے ایک پولیس کی گاڑی کے جس میں 2 بڈھے پولیس والے بیٹھے رہتے ہیں. آج میں کہتا ہوں شرم کرو یار, کوئی عقل کرو. اب ہم ایسے لوگوں کے روزے اور آپ چبلا کیلنڈر بناتے یہ بناتے یار. حضور کے فرمان کے آگے کیلنڈر کو چلیں گے آپ؟ حضور نے فرمایا روزہ رکھو چاند دیکھ کے, افطار کرو چاند دیکھ کے, افطار سے مراد عید کرو. یہ صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. اور ہم اس کے مقابلے میں سائنس کے آلات کو لے کر آ جائیں. کلمہ ہم نے سائنس کے آلات کا تو نہیں پڑھا, حضور کا پڑھا. تو پتہ نہیں کس طرف ایک قوم کو لے جانا چاہ رہے ہیں, اور ہماری قوم چپ ہو کے بیٹھی, خاموش. ہاں خاموش. انہوں نے لمبا بلینکٹ اڑا ہوا, سو رہے سارے کے ساتھ. سوتے رہو, کوئی مسئلہ نہیں, سوتے رہو, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. سب کو مر جانا, ہم بھی مر جائیں گے, ویسے بول بول کے مر جائیں گے. لیکن جب عمل پہ رہنے کو تو آپ کی نسلیں آئیں گی, آپ کی نسلوں کو بھی آنا ہے. یا تو ان کو کافر چھوڑ کے چلے جاؤ, ان کو کفرستان میں چھوڑ دو. اگر میرے بھائی 20 لاکھ مسلمانوں نے پاکستان بنانے کے لیے جو قربانی دی ہے نا, وہ بوڑھے آج بھی کچھ زندہ ہے, اس سے پوچھے انہوں نے کیسے لے دیے کہ ان کے پاس روٹی کپڑا مکان نہیں تھا, ان کے پاس مسجدیں نہیں تھی, اذان نہیں ہوتی تھی, دین کا کام نہیں ہوتا تھا, کلمہ پڑھنے پہ اس کو تباہ کر دیا جاتا تھا. آج بھی کتنی مائیں بہنیں انڈیا کے اندر, کشمیر کے اندر, عراق کے اندر, دمشق کے اندر, فلسطین کے اندر اپنی جانوں کے نذرانے صرف اس بات پہ دے رہی ہے کہ وہ کہہ رہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج ہمیں آزادی ہے, پھر بھی ہمیں تو یہ آہستہ آہستہ کر کے ہم سے شعار دین کو چھیننے میں لگے ہوئے ہیں, اور آہستہ آہستہ کوئی ڈوز دے رہے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ ہماری قوم چپ ہے, اور ایک وقت یہ آ گا کہ وہ پھر اچانک حملہ کریں گے. ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے میرے بھائی.